ہیومن ایوولوشن 7 ملین ایئرز اگو سے اسٹارٹ ہوئی ہے. دس از مون راک. اتنی زیادہ اسپیشیز ہیں اس کی ہمنگ برڈس کی. ایگل کا سائز تو کافی بڑا ہے. ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوگے. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. اس ٹائم پہ میں آیا ہوں لنڈن میں نیچرل ہسٹری میوزیم, اور یہ میرے آگے بہت لمبی کیو لگی ہوئی ہے. اس طرح پیچھے کی طرف بھی بہت لمبی کیو ہے, اور ابھی ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں اپنی باری آنے کا. اور یہ یو کے اندر سب سے بڑا میوزیم ہے ہسٹری کا. بہت رچ ہسٹری ہے اس کے اندر. تو آج ہم ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں کہ یہاں پہ اندر کیا ہے. فرسٹ ٹائم میں جا رہا ہوں یہاں پر, تو آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ یہ میوزیم اندر سے کیسا بنا ہوا ہے. اس کی پکچرز وغیرہ ہو سکتا ہے آپ نے دیکھی ہوئی ہو پہلے, پر آج میں آپ کو ذرا کلوز کر کے دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر کیا ہے. یہ کافی لمبی کیو لگی ہوئی ہے, وہاں سے یہ کیو آ رہی ہے, اینڈ اٹ گوز آل دا وے ٹو دی انٹرنس. Hello. Good morning. ہیومن ایوولوشن 7 ملین ایئرز اگو سے اسٹارٹ ہوئی ہے. Wow. Okay. This is Moon Rock. یہاں پہ ان کی ایک شاپ ہے, کیفے شاپ ہے. یہاں سے آپ کافی وغیرہ بھی لے سکتے ہو اندر. اور اس سائڈ پہ انہوں نے پورا ایک میپ لگایا ہوا ہے. آپ میپ پرچیز بھی کر سکتے ہو 2 پاؤنڈس کا. بٹ اگر آپ نے صرف خریدنا نہیں ہے میپ, اگر آپ صرف یہاں سے آئیڈیا لینا چاہتے ہو کہ اس جگہ پہ کون سی گیلری ہے, تو آپ اس میپ سے آئیڈیا لے سکتے ہو. اور ادھر انہوں نے پورا ایک کیفے بنایا ہوا ہے جہاں پہ آپ بیٹھ کے ریفریشمنٹ وغیرہ کر سکتے ہیں. اور کیفے کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ یہاں پہ انہوں نے سوینئر شاپ بھی بنائی ہوئی ہے. کافی بڑی شاپ ہے یہ, اور رش دیکھیں کیسے لگا ہوا ہے. پھر اس کیفے سے باہر نکل کے 2 راستے جا رہے ہیں. ایک ریڈ زون گیلریز ہے,
اور ایک ادر گیلریز اینڈ ایگزیبیشن. تو پہلے اس سائڈ پہ چلتے ہیں. Almost 2.5 billion years of our planet history are preserved in this rock. ایلیفنٹ کے تیت ہوتے ہیں ایسے ہی ایلیفنٹ کے تیت ایلیفنٹ تو جی لیٹس موو ٹو دی نیکسٹ گیلری. اس فریم کے اندر جتنے بھی یہ برڈ اسپیشیز ہیں ان کے ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے. جیسے یہ ہے فیدر ٹریک. تو ہر چیز جو ہے نا انہوں نے ڈیٹیل میں آگے لیبل لگا کے بتایا ہوا ہے کہ یہ اس کا کون سا پارٹ ہے. پھر جس طرح یہاں پہ جو اس کے فیدرز ہیں اس کے بارے میں بتایا ہوا ہے. ان کے فیسز وغیرہ. پھر یہاں پہ کافی سارے جو برڈز ہیں وہ شو کیس کیے ہوئے ہیں. یہاں پہ پیرٹس ہیں. واو. اوہ ادھر ہمنگ برڈس بھی ہیں. اتنی زیادہ اسپیشیز ہیں اس کی ہمنگ برڈس کی. پھر ہم آگے جائیں تو آگے ڈفرینٹ اسپیشیز آ گئی ہیں. واو. Súper rápido. واو. ایگل کا سائز تو کافی بڑا ہے. تو اس پورے میوزیم کو انہوں نے ان 3 زونس کے اندر ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. گرین زون، بلو زون، اورنج زون. تو ابھی ہم کیونکہ برڈز والے سیکشن میں ہیں. یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے برڈ سیکشن. رش بہت زیادہ ہے ادھر. تو اس زون سے جب ہم باہر کی طرف نکلتے ہیں تو آگے آ جاتا ہے میرین زون. یہ ساری انڈر واٹر اسپیشیز ہیں رائٹ. واو. ایکسٹنکٹ میمل. یہ اس کی ڈیٹیل میں نے دی ہوئی ہے. فاسل آف میرین کروکوڈائل. اور یہاں پہ لوگ زیادہ رک نہیں رہے ہیں. برڈز والے سیکشن میں زیادہ لوگ رک رہے تھے کیونکہ وہاں پہ ڈسپلے زیادہ اچھا تھا. تو یہ کیونکہ کافی ہائی ہے تو اس وجہ سے لوگ جو ہے نا اس میں زیادہ انٹرسٹ نہیں لے رہے. اس جگہ پہ جو یہ ہائی لائٹڈ پارٹ ہے، جیسے کہ یہ ہائی لائٹڈ پارٹ ہے، تو اس کو اس اسپیشی کا یہ والا پارٹ ملا ہے
اور وہ لا کے انہوں نے یہاں پہ ڈسپلے پہ لگایا ہوا ہے. اور جیسے اب یہ اوپر والا ہے تو یہ ان کو یہ پوری جو ہے نا فش وہ پورا اس کا پارٹ ملا تو انہوں نے پورا اس کو یہاں پہ لا کے ڈسپلے پہ لگایا ہوا ہے. جیسے اب یہ ہے یہاں پر تو یہ والا جو اینیمل ہے تو اس کا جو صرف جو سینٹرل یہ ہڈی ہے شاید کوئی ریڑھ کی ہڈی ہوگی وہ یہ ملا تو انہوں نے وہ یہاں پہ لا کے ڈسپلے پہ لگایا ہوا ہے. تو پورے میرین سیکشن کے اندر انہوں نے ایسے ہی کر کے لگائے ہوئے ہیں یہاں پر. اور یہ اندر ایک اور کیفے ہے جہاں پہ انہوں نے ڈائناسور کی تھیم دی ہوئی ہے. اور اس سائڈ پہ انہوں نے یہاں پہ ڈائناسور بھی کھڑے کیے ہوئے ہیں کچھ بچوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے. نیکسٹ ہال ہے جی کریپی کرالرز آرتھروپوڈس. تو یہ انہوں نے بتایا ہوا کہ یہ آرتھروپوڈس کھانا کیا کھاتے ہیں. تو یہاں پہ انہوں نے کافی ساری چیزیں ڈیٹیل میں بتائی ہوئی ہے کہ یہ کھانے میں یہ کیا کھاتے ہیں. How is Switzerland? You like it? یہ ایک ٹرمائٹ ٹاور ڈیولپمنٹ ہے. اگر آپ کے دیمک جو ہے وہ کتنا اونچا ٹاور بنا سکتی ہے. پوری دیمک میں ایک ہی کوئین ہوتی ہے اندر جو کہ سارا کچھ یہ مینیج کر رہی ہوتی ہے. پھر اس کے لیے اس کو سیکیور کرنے کے لیے ان کے سولجرز وغیرہ بھی ہوتے ہیں. اینڈ دیٹس ہاؤ دے کین بلڈ آ ٹرمائٹ ٹاور. تو یہ وہ پلیس ہے جس کی وجہ سے یہ زیادہ فیمس ہے یہ نیچرل ہسٹری میوزیم. اور اس کی بلڈنگ آپ دیکھیں کتنی خوبصورت بنی ہوئی ہے اندر سے. واو. اور رش بہت زیادہ ہوا ہے اس ٹائم پہ. یہ جتنے بھی یہاں پہ رومز بنے ہوئے ہیں ہر روم کے اندر ایک ڈفرینٹ ہسٹری کسی چیز کی ہسٹری پڑی ہوئی ہے. تو بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کیا چیزیں ہیں. اس سائڈ سے ہم لوگ انٹر ہوئے ہیں اور لیٹس سی دس پلیس. تو یہ وہ درخت کے فاسلز ہیں جو کہ بتا رہے ہیں کہ ارتھ کیسی تھی ملین ایئرز اگو. اور اسی طرح ہی ابھی کسی اور روم میں جا کے دیکھتے ہیں. اور اس روم میں انہوں نے کمپلیٹ ڈائناسور ایور فاؤنڈ ان دی UK. دس از گریٹ. انہوں نے کیسے اس کو پھر پورے جو انہیں پارٹس وغیرہ ملنے ہیں انہوں نے اس کو کس طریقے سے جوڑا ہے اندر تاکہ ایک ڈسپلے پورا بنا سکیں. تو یہ ایکچوئل پارٹس جو انہیں ملے ہیں انہوں نے وہ اس کو جوڑ کے پراپر وے میں لے کے آئے ہیں اور پھر یہاں پہ ڈسپلے پہ لگایا ہے.
یہاں پہ یہ جراف کا پورا انہوں نے اسکیلٹن کھڑا کیا ہوا ہے. ایک طرف جراف ہے، اس کے ساتھ ہی اس کا اسکیلٹن بھی ہے. اس کی گردن دیکھیں. اور اس کی ڈیٹیل یہاں پہ لکھی ہوئی ہے. یہ میمتھ ہے یا ایلیفنٹ ہے؟ دس آئی سے ریلیونٹ آف دی ایلیفنٹ. یہاں پہ انہوں نے کافی سارے برڈس کے جو ان سے اسپیشیز ہیں وہ ادھر لگائے ہوئے ہیں. This is beautiful. ہمارے پیٹ میں گھوم رہا ہے. نہیں لگتا عجیب. تو جی یہ وہ ویو ہے اس کے لیے موسٹلی لوگ یہاں پر آتے ہیں اور اس کی پکچرز وغیرہ یہاں سے بناتے ہیں. تو ناظرین یہ تھا نیشنل ہسٹری میوزیم. وقت کی کمی کی وجہ سے میں سارا میوزیم وزٹ نہیں کر سکا. اگر آپ یہاں پہ آتے ہیں یہ ٹوٹلی فری ہے، فری انٹری ہے. آپ یہاں پہ کسی بھی ٹائم پہ آ کر ویک ڈیز کے اندر 9 to 6 آئی گیس اس کی ٹائمنگ ہے، اور ویکینڈ کے اوپر 10 to 6 ہے. تو آپ کسی بھی دن آ کر یہاں پہ وزٹ کر سکتے ہیں فری آف کاسٹ. اور ایک چیز بہت ضروری ہے کہ جب بھی آپ یہاں پر آئے زیادہ ٹائم لے کے آئے، کیونکہ یہاں پر رش بہت زیادہ ہوتا ہے اور آپ کو چیزیں دیکھنے کو نہیں ملتی. اور پھر اس کے بعد اتنا بڑا یہ میوزیم ہے کہ اس کو کور کرنا پورے دن کے اندر کافی مشکل ہو جاتا ہے. اور میرے ساتھ بھی سیم سچویشن ہے کہ میرے پاس ٹائم بہت کم تھا اس میوزیم کے لیے، تو میں اس کو کمپلیٹ وزٹ نہیں کر سکا. تو یہ تھی ہماری ویڈیو. ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.